النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 تا 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: انزل من السماء، اتارا آسمان سے، ماءً پانی کو، فسالت اودیۃ بقدرہا، سو بہہ پڑی وادیاں اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل زبدا رابیا، سو اٹھایا سیلاب نے جھاگ بھرے ہوئے کو، ومما، اور اس میں سے وہ جو بھڑکاتے جلاتے ہیں، اور اس میں سے وہ جو گرم کرتے ہیں جسے آگ میں، ابتغاء حلیہ، زیور تلاش کرنے کے لیے، اور اس میں سے وہ کہ جس کو گرم کرتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیہ، زیور تلاش کرنے کے لیے، او متاع زبد مثل، یا سامان میل کچیل دور کرنے کے لیے اس جیسا. کذالک یضرب اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، الحق، حق کو، والباطل، اور باطل کو. فاما الزبد، سو بہرحال جھاگ، فیذہب جفاء، سو چلا جاتا ہے وہ خشک ہو کر. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سو وہ ٹھہری رہتی ہے زمین میں. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا. الحسنى، بھلائی ہے.
والذین اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم اگر بے شک ان لوگوں کے لیے ما فی الارض جمیعا وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی ہو، لفتدوا بہ البتہ وہ اسے فدیے کے طور پر دے، اولئک لہم یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سوء الحساب برا حساب ہے، ومأواہم جہنم اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے اندر لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی عقل اور سمجھ، لوگوں کا قد اور قامت، یہ مختلف انداز میں اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے۔ کسی کو زیادہ طاقت عطا فرمائی، کسی کو کم طاقت عطا فرمائی، کسی کو زیادہ سمجھ عطا فرمائی، کسی کو کم فہم بنایا، کم سمجھ والا بنایا، کسی کو اللہ رب العزت نے جو ہے بڑا قد عطا فرمایا، کسی کو چھوٹا قد عطا فرمایا۔ تو کوئی جاہل ہے، کوئی علم والا ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے مزاج، لوگوں کے سمجھ اور شعور یہ مختلف بنائی۔ تو دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طرح جس طرح حق کو پیدا فرمایا، اسی طرح باطل کو بھی پیدا فرمایا، اور ہر زمانے کے اندر باطل اور حق دونوں کا آپس میں تقابل رہا ہے، مقابلہ رہا ہے، لڑائیاں رہی ہیں، جھگڑے رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دشمنیاں رہی ہیں۔ تو ہمیشہ حق ہی غالب آیا، اور کبھی حق غالب نہ آیا اور عارضی طور پر باطل غالب آ گیا تو اللہ نے اسے بہت جلد پلٹ کر رکھ دیا اور دوبارہ باطل ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ دیکھا نہیں غزوہ بدر میں 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور مقابلے میں 1000 افراد ہیں، 1000 تلواریں ہیں۔ اب ایک طرف 8 تلواریں 6 زرے، تو 8 تلواریں مقابلہ کر رہی ہیں 1000 تلواروں کا۔ اللہ رب العزت نے ان 313 کو 1000 پر غلبہ نصیب فرمایا۔ ان 8 تلواروں کو 1000 تلواروں پر میرے رب نے غلبہ نصیب فرمایا، اور باطل رسوا ہو کر پلٹا، ذلیل ہو کر پلٹا۔ اور غزوہ احد اس کے بعد پیش آیا، اسلام کا دوسرا معرکہ، اس کے اندر باطل عارضی طور پر غالب ہوا اور حق مغلوب ہوا۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو اب اس غزوے میں جو ہے باطل غالب آیا اور
حق مغلوب ہوا، لیکن اسی میدان میں میرے رب نے دوبارہ حق کو پلٹ دیا اور حق غالب آ گیا۔ اس کی الگ ایک تفصیل ہے، لیکن ابتداءً غالب آ گیا باطل۔ تو کبھی حق غالب آ جاتا ہے، کبھی باطل غالب آ جاتا ہے، لیکن باطل کے غالب آنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حق پر ہے یا حق پر ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کے بسا اوقات شکوک اور شبہات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر تھے تو یہ مغلوب کیوں ہو گئے، یہ جنگ میں جیت کیوں نہ گئے، یہ جنگ میں غالب کیوں نہیں آ گئے، یہ مغلوب کیوں ہو گئے۔ تو اگر یہ حق پر ہوتے تو کبھی یہ مغلوب نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، حق اگر کبھی مغلوب بھی ہو جائے تو لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ حق جڑ سے ہی ختم ہو جائے، حق جڑ سے ہی ختم ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہوئی اور 1 قبول نہ ہوئی، اور یہ اس جگہ پر دعائیں مانگی مسجد نبوی سے شمال مغرب کی طرف ایک جگہ ہے جہاں پر ایک مسجد عجابہ قائم ہے، چھوٹی سی یہ مسجد ہے۔ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، یا اللہ میری امت کبھی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک نہ ہو، اللہ نے قبول فرما لی۔ پھر دوسری دعا مانگی کہ اللہ میری امت کبھی سیلاب کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک نہ ہو، اللہ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت میں کبھی فساد نہ ہو، آپس میں لڑائیاں نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس دعا کو رد کر دیا، اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، 2 دعاؤں کو قبول فرما لی۔ تو یہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی اس جگہ پر آج مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد عجابہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی سے شمال مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ تو یہ حق جو ہے، حق پر چلنے والے کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں ہو سکتے، کہ باطل ان پر حملہ کرے اور یہ مغلوب ہو جائے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ صلیبی جنگیں ہمیشہ جو ہے کبھی عروج رہا صلیبی جنگوں کا، اور اس زمانے میں ایک ایسا زمانہ گزرا کہ انگریز کا اقتدار جو ہے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا تھا انگریز کا اقتدار۔ اور اس وقت انگریز جو اس زمانے کا حاکم تھا اس نے یہ بات کہی کہ اگر آسمان بھی ہمارے اوپر گر جائے تو ہم اسے بھی اپنے جو ہے ہتھیاروں کی نوکوں پر اسے تھام لیں گے، اسے اپنے اوپر گرنے نہیں دیں گے۔ اس قدر ان کی تعداد اور اس قدر ان کا وسیع ترین اقتدار، اس قدر، لیکن اس زمانے میں بھی یہ لوگ حق کو ختم نہ کر سکے، حق کو ختم نہ کر سکے، جڑ سے ختم نہ کر سکے۔ ایک زمانہ تھا آج کی طرح کہ اس وقت بھی عروج تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ برطانیہ، فرانس اور ڈنمارک، ہالینڈ، یہ بہت سارے ملک جو ہے یورپی ممالک اور ان کے ساتھ ملے ہوئے بہت سارے ملک، انہوں نے آپس میں یہ پوری جان لگائی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، جڑ سے اکھیڑ دیا جائے۔ اور اس زمانے میں انہوں نے حملہ کر کر مسجد اقصی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں میں کچھ جرنیلوں کو اٹھایا جو غیرت مند تھے، خوددار تھے، جرت مند تھے، رب سے ڈرنے والے تھے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، اور انہوں نے جس وقت مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا تو ان کے تسلط سے مسجد اقصی کو آزاد کرایا۔
اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، جس طرح کہ آج بھی مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا ہوا کہ فلسطینیوں کو ختم کر دے، وہاں کے مسلمانوں کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام اسلامی ملکوں پر حملہ کرے۔ یہ ان کی وسیع ترین سازش ہے۔ اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں دیگر اسلامی ملک کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، ہم غلام بنے رہے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا، ہم ان کے غلام بنیں گے تو ہم نے یہ نہیں چھیڑیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو فلسطین پر یہ قابض بن کر ان کو ختم کر کر، مسجد اقصیٰ پر حملہ کر کر، بیت المقدس پر قابض بن کر، وہاں کو اس کو ڈھا کر اور ہیکل سلیمانی وہاں پر تعمیر کر کر، ان کے عزائم بہت بھیانک ہیں۔ درجہ بدرجہ اسلامی ملکوں پر حملہ کرنا اور اس اسلام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا، یہ ان کی ایک وسیع ترین سازش ہے، جس میں اللہ انہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ہر زمانے کے اندر کچھ نہ کچھ غیرت مند حکمران ہوتے ہیں، غیرت مند، جرت مند، رب سے ڈرنے والے۔ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے، ابھارتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہے باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور باطل کو غالب نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ رب العزت کچھ نیک بندوں سے یہ کام لے ہی لیتا ہے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ رب العزت نے کام لیا۔ بہرحال تو اس طرح ہر زمانے کے اندر کافروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن کبھی اگر باطل غالب آ جائے اور حق مغلوب ہو جائے، مسلمانوں کو، اسلام کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا اٹھانا پڑے، تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ حق پر نہیں ہے۔ اگر یہ دین سچا ہوتا، یہ لوگ سچے ہوتے، تو یہ مغلوب کیوں ہوتے اور باطل غالب کیوں آتا؟ تو اللہ نے اس چیز کو مثال کے ذریعے سمجھایا، مثال کے ذریعے سمجھایا۔ مثال کیا دی؟ فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی پانی کو آسمان سے اتارتا ہے بارش کی صورت میں، اور پھر وہ پانی جب بہتا ہے تو بسا اوقات کم پانی اترتا ہے، جس سے جو ہے پانی کا بہاؤ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس قدر موسلا دار بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ موسلا دار بارش آسمان سے برسی، فسالت اودیۃ، اودیہ یہ وادی کی جمع ہے، اور فرمایا کہ وادی بہہ پڑی، وادیاں بہہ پڑی، بقدریہا اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر سیلاب نے اٹھایا جھاگ بھرا۔ جب پانی تیز بہا تو اس پانی کے بہاؤ اس کی بنا پر، تیز رفتار کی بنا پر پانی کی سطح پر جھاگ بن گئے، اور اس پانی کی سطح پر تنکے ابھرنے لگے، بڑی بڑی لکڑیاں اس پر تیرنے لگی، تنکے اس پر تیرنے لگے، لکڑیاں اس پر تیرنے لگی، جھاگ اس پر ابھر آئے۔ فرمایا کہ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا ہوا تو اس کے بعد اب دیکھنے والے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تنکی کی کیا حیثیت ہے، سب کو معلوم ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جھاگ کی کوئی قیمت نہیں، یہ تو کوڑا کباڑ ہے جو اس کے اوپر پڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ وقت نہیں۔ لیکن اسی پانی کے نیچے اللہ نے چھپایا ہوا ہے سونے کو، چاندی کو، تانبے کو، جواہرات کو۔ اب تنکے اور جھاگوں کے اوپر ابھرنے کی بنا پر اس پانی کی گہرائی میں چھپے ہوئے سونے، چاندی، تانبے، جواہرات کی قیمت کم نہیں ہوگی، ان کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ جس قدر ان کی وقت ہے، جس قدر ان کی قیمت ہے، ویلیو ہے، وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی۔ تنکے اور جھاگوں کے ابھرنے کی بنا پر
چھپی ہوا اندر سونا اور چاندی جواہر موتیاں ان کی قیمت کم نہیں پڑ جائے گی، ان کی قیمت بدستور جو ہے قیمت برقرار ہی رہے گی۔ تو فرمایا کہ اگرچہ جھاگ اور تنکوں کی حیثیت نہیں، لیکن اس پانی کے اندر چھپے ہوئے سونے چاندی تانبا اور جواہرات کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور یہ دنیا مانتی ہے۔ تو یہ جو حق ہے یہ سونا سے بڑھ کر ہے، یہ باطل سے، یہ تانبے سے زیادہ اس کی قیمت ہے، جواہرات سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ یہ مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح سونے چاندی جواہرات کی قیمت پانی کی سطح پر تنکے اور جھاگے کے ابھرنے کی بنا پر کم نہیں پڑتی، اس طرح کبھی اگر حق مغلوب ہو جائے، باطل غالب آ جائے، تو باطل کے غالب آنے کی بنا پر سونے حق کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ حق جو ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کی ویلیو کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر فرمایا میرے رب نے کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس میں سے وہ لوگ اب جواہر کو تلاش کیا، اس کو نکالا اور نکال کر اس کو آگ پر تپایا، اور اس کے اوپر جو بیکار چیز لگی ہوئی تھی اس چیز کو، اس میل کچیل کو اتار کر سائیڈ پر پھینک دیا۔ اب چمکتا ہوا سونا نظر آیا، اب چمکتا ہوا موتی ہیرا نظر آیا، اب چمکتے ہوئے جواہر نظر آنے شروع ہو گئے جب میل کچیل ہٹا کر باہر پھینک دیا۔ تو حق اگرچہ بظاہر بسا اوقات مغلوب ہو جاتا ہے، تو یہ میل کچیل جو باطل غالب آیا بہت جلد اللہ حق سے اس کو ہٹا کر دور پھینک دیتا ہے، اور پھر حق دوبارہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے کہ جب تم سونے کو جس طرح آگ کی بھٹی پر تپاتے ہو، گرم کرتے ہو، میل کچیل کو نکال باہر پھینکتے ہو، ابتغاء حلیۃ، سونے کو تلاش کرنے کے لیے، جواہر زیورات کو تلاش کرنے کے لیے، او متاع، یا سامان کو حاصل کرنے کے لیے، ایسا سامان جو بظاہر زبادون، جھاگ سے بھرا ہوا، میل کچیل سے بھرا ہوا سامان، اس کی میل کچیل اتار کر باہر پھینک دی، اندر سے چمکتا ہوا سونا چاندی جواہر یہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ فرمایا مثلو، اور اس جیسی اور چیزیں۔ فرمایا اللہ نے یہ مثال بیان کی، تو یہ مثال بیان کی اس لیے تاکہ حق سمجھ میں آ جائے اور باطل سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا اسی طرح یضرب اللہ الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے، والباطل، اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ حق کی مثال سونے چاندی جواہر کی مانند ہے، باطل کی مثال تل کے جھاگوں اور بلبلوں کی مانند ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پھر بہرحال جب وہ جو ہے جھاگ وغیرہ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، چلا جاتا ہے، تو پانی خشک ہوتا ہے، پانی جیسے ہی خشک ہوتا ہے، خشک ہونا شروع ہوتا ہے، وہ جھاگ وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیز جو انسانوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہری رہتی ہے زمین میں۔ یہ جھاگ، یہ تنکے، یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سونا چاندی تانبا جواہرات یہ چیزیں انسان کو زمین میں نفع دیتی رہتی ہے، دیتی رہتی ہے، دیتی رہتی ہے، ان کا نفع ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح حق سے نفع حاصل مسلمان کرتے رہتے ہیں، تو باطل جھاگوں کی مانند، جھاگوں کی طرح، میل کچیل کی طرح، تنکوں کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں۔ کیا تم سمجھے ہو مثالوں سے کچھ؟ اللہ نے گزشتہ سبق میں بھی مثال بیان کی، پانی کی،
کہ کوئی شخص دریا ندی کے کنارے پر ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے کہ پانی میرے حلق میں اتر جائے، تو جس طرح پانی اس کے حلق میں بغیر پانی کو حلق تک پہنچائے نہیں پہنچتا، اسی طرح جو طالب نہیں ہوتا حق کا، دین کا، اسلام کا، اللہ اس کے حلق سے نیچے دین کو نہیں اتارتا، قلب میں اس کے دین کو، دل اسلام کو نہیں اتارتا، حق کو نہیں اتارتا۔ تو اللہ نے یہ مثال پیچھے بیان کی، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے مثال کے ذریعے حق کو سمجھایا اور باطل کو واضح کیا، تاکہ تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ بھائی اگر عارضی طور پر حق مغلوب بھی ہو گیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حق نہیں ہے، یہ سچا دین نہیں ہے، سچا مذہب نہیں ہے، اس پر چلنے والے سچے لوگ نہیں ہیں۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو غلط فہمی کا شکار ہو جایا کرتے۔ فرمایا میرے رب نے للذین استجابوا، ان لوگوں کے لیے جو لربہم اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں، الحسنہ بھلائی ہے، بھلائی کی ایک تفسیر جنت کی کہ جنت ہے ایسے لوگوں کے لیے، الحسنہ کی دوسری تفسیر رب کی رضاعت ہے، خوشنودگی ہے، تو اللہ کی رضاعت خوشنودگی ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے رب کے حکم کو، احکامات کو قبول کرتے ہیں، اور یقیناً جو اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں وہ یقیناً جنت میں جائیں گے، جو اپنے رب کے احکامات سے روح گردانی کرتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جو اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کرتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان لوگوں کے لیے وہ کچھ ہو سب کا سب جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا اور بھی ہو، مَعَهُ ان کے ساتھ، لَفْتَدَوْا بِهِ، اور اس سب کچھ کو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر رب کے دربار میں کل قیامت کے دن پیش کریں گے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے۔ اللہ نے اس کی وضاحت دوسرے مقام پر فرمائی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ اگر زمین بھر کر، ایک زمین بھر کر سونے کی، یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمان سے زمین تک، یہ ساری کی ساری زمین، پوری کائنات کا اندر جو پھیلاؤ ہے زمین کا، خلا کا، بلندی سے نیچے تک، دائیں سے بائیں تک اور آگے سے پیچھے تک، سب کچھ زمین بھر کر رب کے دربار میں سونے کی فدیے کے طور پر پیش کر دے، اور اتنا ہی اور سونا اللہ رب العزت کے دربار میں بطور فدیے کے جان چھڑانے کے لیے کہ جہنم سے میں بچ جاؤں، اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آج ایک تولہ سونے کی قیمت کیا ہے؟ تقریباً 2 لاکھ کے قریب۔ آپ 1 تولہ سونا نہیں خرید سکتے۔ کون ہے تم میں سے ایسا جو اللہ کے دربار میں اپنی جان جہنم سے چھڑانے کے لیے زمین بھر کر سونا دے سکے؟ اور اگر دے گا بھی تو یہ سونا قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نظروں میں حیثیت کچھ نہیں ہے اس کی، اور یہ سارے خزانے اگر ہیں بھی تو وہ تو اللہ ان کا مالک ہے۔ یہ تو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر تم دینا چاہو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم تو دنیا میں 1 تولہ سونا نہیں خرید سکتے، زمین بھر کے سونا بطور فدیے کا اللہ کے دربار میں کہاں پیش کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہاں کا معاملہ ہے۔ دنیا کا اندر اس کو یہ سودا رب سے کرنا بہت آسان ہے، اور وہ سودا کہ اس جہنم سے بچاؤ کی قیمت کیا ہے، جنت میں جانے کی قیمت کیا ہے، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، نبی کی اطاعت کر لو، اسلام پر چلنا شروع کر دو، دین کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو، بس یہ قیمت ہے تھوڑی سی۔ آج یہ تمہارے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر تم نے دنیا میں یہ نہیں کیا تو آخرت میں تمہارے لیے بہت مشکل ہے، تم نہیں کر سکو گے، نہیں بچ سکو گے، نہ اپنے آپ کو بچا سکو گے اللہ رب العزت کے عذاب سے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں تمہارے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، تم اپنے رب کو منا لو، گناہوں سے توبہ کر لو، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، کفر اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا لو، توبہ کر لو کہ آج کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا میرے رب نے اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے لیے برا حساب ہے۔
جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر پر شرک پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ نے حق کو سمجھایا ہے، باطل کو سمجھایا ہے، حق پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت جنت کی عطا فرمائی، رضاعت کی عطا فرمائی، خوشنودگی کی عطا فرمائی، رضا الہی کی عطا فرمائی حق پر چلنے والوں کے لیے۔ اور باطل پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جہنم میں جائیں گے، برا عذاب ہے۔ یہ ان آیات کریمہ کی آج کے سبق کی تفصیل تھی۔ گزشتہ سبق میں ایک آیت گزری تھی، آیت سجدہ۔ وہ آیت سجدہ آپ سب نے سنی تھی، جن لوگوں نے سنی ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اور سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کا تعین ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور سجدہ تلاوت سجدہ آپ جو ہے صرف 2-3 وقتوں کے علاوہ ہر موقع پر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 عین طلوع آفتاب کے وقت، نمبر 2 عین غروب آفتاب کے وقت، نمبر 3 نصف النہار کے وقت۔ ان 3 مواقعوں کے علاوہ کسی بھی وقت آپ سجدہ تلاوت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جو آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، جو آیت تلاوت سجدے کی سنتا ہے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو کل کے سبق میں آیت سجدہ گزری، تو آپ سب ایک مرتبہ سجدہ تلاوت